We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے، کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے اور دن کے آخر میں تھکا ہارا اپنے بستر پر آ جاتا ہے۔ لیکن ذرا رک کر سوچو، اس زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ چند دن کی مصروفیات، چند خواہشات یا چند آسائشوں کے پیچھے دوڑنا ہی زندگی ہے؟ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اور وہی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ جنت میں جائے، مگر سوال یہ ہے کہ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ کیا جنت صرف بڑے بڑے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چھوٹے اعمال بھی اتنی ہی قدر رکھتے ہیں کہ وہ بندے کو جنت کے قریب کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اسے ہمارے بڑے بڑے دکھاوے کے عمل نہیں بلکہ نیتوں کا خلوص پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا سا عمل بھی جنت کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک مسکراہٹ، ایک نرم بول یا کسی کی مدد کا ایک لمحہ اللہ کے نزدیک اتنا محبوب ہوتا ہے کہ وہ بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چاہے وہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے ہی کیوں نہ ہو۔ غور کیجئے، صرف مسکرانا جو ایک لمحے کا عمل ہے، وہ بھی جنت کی راہ بن سکتا ہے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ اس میں کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھا گیا۔ انسان جب اپنے دل کو نرم رکھتا ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، تو دراصل وہ جنت کے دروازے کی طرف قدم بڑھا رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزن والے اعمال قیامت کے دن اچھے اخلاق ہوں گے۔ اچھے اخلاق وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ خوش مزاج، نرم گفتار، رحم دل اور بردبار لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اسلام نے سلام کو محبت پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت اس وقت پیدا ہوگی جب تم سلام کو عام کرو گے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک معمولی سا جملہ السلام علیکم کہنے سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے اور جنت کی راہ کھل جاتی ہے۔ ایک اور عظیم عمل ہے دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا۔ کسی غریب کی مدد کرنا، کسی پریشان شخص کو دلاسا دینا، کسی بیمار کی عیادت کرنا یا کسی مظلوم کے حق میں کھڑا ہونا، یہ سب چھوٹے مگر جنتی اعمال ہیں۔ وضو کے بعد دعا کرنا بھی ایک آسان مگر بلند درجہ والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے اچھی طرح صفائی کرے پھر ایمان کی گواہی دے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو ہم روز کرتے ہیں، لیکن اگر نیت خالص ہو تو وہ جنت کا دروازہ بن جاتا ہے۔ نماز مومن کا ستون ہے اور جنت کی کنجی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن اور رات کی 5 نمازیں پابندی سے ادا کرے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ نماز دراصل بندے اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ جو بندہ نماز کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ گویا جنت کی راہ پر چلنے لگتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کے دروازے کھولنے والی سب سے بڑی نیکیوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کے درمیانی دروازے میں سے ایک ہے۔
پس اگر تم چاہو تو اسے ضائع کر دے یا محفوظ رکھ۔ جو شخص اپنے والدین کا ادب کرتا ہے، ان کی خدمت میں اخلاص رکھتا ہے، ان کے دل نہ دکھاتا، وہ یقیناً جنت کا مستحق ہے۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو انسان کو ہر حال میں جنت کی راہ پر قائم رکھتا ہے۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جب ہم کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو ہم اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ نیکی اتنی قیمتی ہے کہ اس کے بدلے جنت عطا ہو سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر جنت کا باغ لگانے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم دنیا میں باغات بنانے کے لیے کتنا خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ صرف زبان کے ذکر پر جنت میں باغ عطا فرما دیتا ہے۔ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی جنت کی ضمانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا حق دبا کر رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی اگر کسی کا مال، حق یا عزت ہم سے وابستہ ہے تو ہمیں اس میں دیانتداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد میں کوتاہی جنت سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی راہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ حیا نہ صرف عورت کے لیے بلکہ مرد کے لیے بھی ایک زینت ہے۔ جو شخص دل میں حیا رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ اسے عزت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ سچائی بھی جنت کی راہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر سچائی بندے کو ہمیشہ عزت اور اطمینان دیتی ہے۔ یہ تمام اعمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کی تاثیر بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہارے چہروں یا مال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اصل نیکی وہ ہے جو دل سے کی جائے اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو نیکی میں پہل کرتا ہے، کسی کو دکھ نہیں دیتا اور اللہ کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جنت کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے جو عاجزی، نرمی، محبت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم جنت چاہتے ہو تو چھوٹے اعمال کو معمولی نہ سمجھو۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، کسی پریشان شخص کے آنسو پوچھ دینا، راستے میں نقصان دہ چیز ہٹا دینا، صدقہ دینا یا کسی کو نرمی سے سمجھانا، یہ سب وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ انسان جب ان اعمال کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے جنت کے راستے مشکل نہیں بنائے بلکہ ہر ایمان والے کے لیے آسان کر دیے۔ بس شرط یہ ہے کہ نیت سچی ہو، دل میں خلوص ہو اور عمل اللہ کے لیے ہو۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو تیری رضا کے لیے چھوٹے چھوٹے نیک اعمال کرتے ہیں۔ اے رب العالمین ہمارے دلوں کو نرمی اور محبت سے بھر دے، ہمیں تکبر، حسد اور نفرت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، ہمیں نمازی، صابر، شاکر اور خدمت گزار بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، ان کی زندگی میں راحت عطا فرما، ان کے بعد ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت کے ان دروازوں سے داخل فرما جن کے بارے میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی تھی۔ اے اللہ ہمیں ان چھوٹے اعمال
کی توفیق دے جن کے ذریعے تو راضی ہو جائے اور ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو تیرے غضب کا باعث بنتے ہیں۔ اے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور ایمان سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔